وہ ٹھیک ہے، گنہگار تو ہے، لیکن پیر ہے کیا ہے بتائیے؟ پھر آگے بات کروں گا نا، آپ پیر ہو یا کیا؟ ہاں بھائی، آپ ان کے مرید ہیں؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ابھی جو ویڈیو آپ نے دیکھا وہ پیری مریدی کے خلاف شائع ہوا ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ پیری مریدی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ المستعان ہم اگلے چند منٹوں کے اندر اس غلط فہمی کو پورے طور پہ دور کر دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سب سے پہلے میں ایک مقدمہ پیش کروں گا جس کو آپ بہت غور سے سنیں. وہ یہی کہ یہ جو وہابی، جن کو سلفی بھی کہا جاتا ہے، وہ مسلمان کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے جو طریقہ اپناتے ہیں وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ نام کا شکار کرتے ہیں. یعنی ہم اہل سنت والے جس کام کو کرتے ہیں اس کو یہ نہیں دیکھتے، بلکہ ہم جس نام سے اس کام کو کرتے ہیں اسی نام کو وہ قرآن و حدیث میں تلاش کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا. جب نہیں ملتا تو اس کو بدعت قرار دیتے ہیں. مثال کے طور پہ فاتحہ خوانی کو یہ بدعت کہیں گے کیونکہ نام نیا ہے، لیکن اس کے اندر ہوتا کیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. اور قرآن پڑھنا نہ تو صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ عبادت ہے. تو صرف نام کے بنا پر کسی چیز کو بدعت قرار دینا یہ عین الحماقت ہے. ایک اور مثال دوں تو شاید آپ سمجھیں. یہ کتاب ہے ان وہابیوں کے شیخ الاسلام کی لکھی، ابن تیمیہ کی لکھی مجموعۃ الفتاوی. اگر میں ایسا سوال کروں کہ مجموعۃ الفتاوی نام کی کتاب لکھنا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے کیا، تو یہ میری حماقت کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ اس کے اندر جو آیا ہے میں کھول کر دیکھوں تو مجھے پتا چلے گا کہ مجموعۃ الفتاوی کے اندر شریعت کے احکام ہیں، اور شریعت کے احکام کو کوئی بھی کسی بھی نام سے لکھ سکتا ہے. ایک آخری مثال، وہ پیاز جو ہے نا اس کا بوٹانیکل نیم ہے ایلیم سیپا، اور نمک کا کیمیکل نیم ہے سوڈیم کلورائڈ. اگر کوئی آپ سے آ کر ایسا کہے کہ ہمارے گھر میں جب بریانی پکتی ہے تو ایلیم سیپا اور سوڈیم کلورائڈ ملایا جاتا ہے، تو آپ اس سے کہیں گے یہ غلط نہیں ملانا چاہیے. تو وہ کہے گا ارے بھائی پیاز اور نمک کے بغیر بریانی کیسے بنے گی؟ تو مسلمان بھائیوں، میں آپ کو بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ آئندہ کسی چیز کو بدعت قرار دینا، اگر کسی چیز کو آپ بدعت قرار دینا چاہتے ہیں تو نام کو نہیں کام کو دیکھ کر بدعت قرار دیجئے. تو اگر آپ کو یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا تو چلیے پیری مریدی کی تحقیق کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. پیر کا معنی ہوتا ہے ولی. جو اللہ کا ولی ہوگا اس کو پیر کہا جائے گا. اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے. جی، سورۃ یونس میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کے بعد مرید اس شخص کو کہا جائے گا جو اللہ کے ولیوں کی صحبت کرے اور ان سے بیعت کرے. اللہ کے ولیوں کی صحبت کا حکم قرآن سے چاہیے. لیجئے سورۃ التوبہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ، یعنی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دور حاضر میں اللہ کے ولیوں سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو قرآن میں پیر کا بھی ذکر ملا، مرید کا بھی ذکر ملا. اب آئیے پیری مریدی کے اندر ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. پیری مریدی کے اندر دو ضروری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تسلیم، اپنے آپ کو اور اپنے ہر معاملے کو کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سونپیں. نمبر دو بیعت، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ یہ وعدہ دیں کہ اللہ کی فرما برداری کریں گے اور نافرمانی سے ہر حال میں بچیں گے. اب آپ اتنی سی بھی عقل استعمال کریں گے تو آپ خود فیصلہ کر کے بول سکیں گے کہ پیری مریدی کے اندر غلط کچھ ہے ہی نہیں. لیکن قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں ہم سمجھیں گے، لیکن اس ویڈیو کا آپریشن کرتے کرتے سمجھیں گے. ایک منٹ، میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو. قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا. قرآن میں پیری مریدی کا حکم ہے.
جی ہم نے فرمایا پیری مریدی کے اندر تسلیم اور بیعت ہوتی ہے. تسلیم کا حکم قرآن سے سنیے. اللہ نے یوں فرمایا سورۃ النساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے, ایمان والے نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا دے, اور اس کے بعد تم جو حکم فرما دو اس سے اپنے دل میں رکاوٹ نہ پائے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور پورے طور پر تسلیم کرے. تو تسلیم کا حکم ملا. چلیے بیعت کا حکم سورۃ الفتح پڑھیے. اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں دراصل یہ تو اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں, پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, اور ان کا ہاتھ اور ان کے ہاتھوں پر اللہ ہی کا ہاتھ ہے. اب آپ پوچھ یہ سکتے ہیں کہ قرآن میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بیعت کر رہے ہیں, تو یہ پیر سے بیعت کرنا کہاں سے ملا؟ تو ہم اس کے جواب میں یہ فرمائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. اب آپ بتائیے اولیاء اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا ہے, کوئی اچھا عالم ہو سکتا ہے؟ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سیدھے بیعت کرنا اب ممکن نہ رہا تو ہم نے ان کے وارثوں سے بیعت کرنا شروع کیا. اور یاد رکھیں جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آپ بیعت کریں گے وہ اس پیر نے کسی اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا ہوگا, اور انہوں نے ان کے پیر سے اور انہوں نے ان کے پیر سے, اور یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ ہی کا ہاتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, پیری مریدی کی, صحابہ کرام نے پیری مریدی کیا. اب جب قرآن میں پیری مریدی کا حکم آ ہی گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث میں پیری مریدی کا حکم کیسے نہیں ملے گا؟ صحابہ پیری مریدی کیوں نہیں کریں گے؟ تو چلیے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 18 آپ کو سناؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم. میری بیعت کرو اس بات پر کہ تم شرک نہیں کرو گے, نہ ہی چوری کرو گے, اور نہ زنا کرو گے, اور نہ اولاد کا قتل کرو گے. اور حدیث کے آخر میں صحابہ نے فرمایا فبایعناہ علی ذالک, تو ہم نے سرکار کی بیعت کر لی. تو اس بیعت کے بعد سرکار پیر ہوئے اور صحابہ مرید. لیکن پیر اور مرید کا نام ان لوگوں کو اس لیے نہیں دیا جاتا کیونکہ اس سے اشرف اور اس سے افضل نام اللہ نے ان کو دے رکھا ہے, وہ ہے رسول اور صحابی کا نام. صرف اتنا ہی نہیں, صوفیان کرام کے نزدیک ایک اور بیعت ہے جس میں دروازہ بند کر کے بیعت کیا جاتا ہے. یہ طریقہ بھی آپ کو حدیث ہی میں مل جائے گا. مسند احمد کی حدیث ہے, صحابہ فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. سرکار نے فرمایا حل فیکم غریب یعنی من اہل الکتاب, تم میں سے اہل کتاب میں سے کوئی ہے؟ تو ہم نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد جو بیعت ہوئی وہ حدیث میں مذکور ہے, آپ چاہیں تو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. تابعین نے کیا ہو. اب جب قرآن میں حکم مل گئے, حدیث میں آ گیا اور صحابہ نے کر لیا, تو تابعین کی زندگی پیری مریدی سے بھلے کیسے خالی ہو سکتی ہے؟ چلیے تابعین کے بارے میں سنیے. یہ کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. یہ آج نہیں لگ بھگ 800 سال پہلے شیخ فرید الدین عطار نام کے ایک مصنف نے اس کو لکھا. اس کے اندر تابعین کے زمانے سے لے کر مصنف علیہ الرحمہ کے زمانے تک جو بھی پیر گزرے ہیں, جو بھی بڑے مشائخ گزرے ہیں, ان کا ذکر ہے. اور شروعات امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ جو کہ تابعین میں سے تھے ان سے کی ہے, اور اس کے بعد امام حسن البصری رضی اللہ عنہ, اویس القرنی رضی اللہ عنہ,
اور امام ابو حازم المکی رضی اللہ عنہ سب کے سب تابعین میں سے تھے. اور اتنا ہی نہیں، امام حسن البصری رضی اللہ عنہ کی جو پیری مریدی ہے وہ بہت مشہور ہے. تاریخ گواہ ہے کہ امام حسن البصری رضی اللہ عنہ نے امام علی رضی اللہ عنہ سے علم طریقت کو حاصل کیا. اسی لیے طریقت کے اندر جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر پہنچیں گے تو حسن البصری رضی اللہ عنہ سے ہو کر ہی پہنچیں گے. اور اتنا ہی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب الغنیہ کے اندر جب بہترین پیر اور بہترین مرید کی مثال پیش کی تو بہترین پیر کو ٹھہرایا امام حسن البصری اور بہترین مرید کی مثال عتبۃ الغلام کی. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے پیری مریدی کیا. اب جب قرآن سے مل گیا حکم، صحابہ نے کر لیا، حدیث میں بھی موجود ہے، تابعین نے کر لیا، تو ائمہ اربعہ کی کہانی بھی سنی. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے صحبت میں رہ کر تصوف کو، صوفیت کو سیکھا ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، بہت ساری کتابوں میں آیا ہے. الاعلام للزرکلی نام کی کتاب میں بھی یہ بات مذکور ہے. اتنا ہی نہیں، حنفی مذہب کے اندر ایک بہت ضروری کتاب ہے، بہت ضروری کتاب، اس کا نام ہے الدر المختار. اس کے مصنف کا نام علاء الدین الحسکفی ہے. امام علاء الدین الحسکفی نے اپنی در المختار کے اندر کیا فرمایا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ابو علی الدقاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخذت هذه الطریقہ، میں نے اس طریقت کو حاصل کیا من ابی القاسم النصرآبادی، ابو القاسم النصرآبادی سے. وہ فرماتے ہیں میں نے اس طریقت کو حاصل کیا شبلی رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے فرمایا میں نے سری السقطی سے حاصل کیا، اور انہوں نے معروف الکرخی سے حاصل کیا، اور انہوں نے داؤد الطائی سے حاصل کیا. اور اس کے بعد ذکر کیا ہے وہ ہوا، یعنی کہ داؤد الطائی رضی اللہ عنہ نے اخذ العلم، علم کو حاصل کیا، والطریقت، طریقت کو حاصل کیا من ابی حنیفہ، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب رہی بات امام شافعی رضی اللہ عنہ کی، تو ان کا ایک مشہور قول سنی. امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صاحبت الصوفیۃ 10 سنین، میں نے صوفیوں کی صحبت یعنی پیروں کی صحبت مکمل 10 سال کیا ہے. اور اس کے بعد ایک شعر میں وہ فرماتے ہیں صوفیا و فقیہا فکن لیس واحدا، تم اس متوع کی طرح صرف فقیہ نہ بن جانا، تم فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی بھی ضرور بننا. اور رہی بات امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی، تو انہوں نے بھی مشائخ کی صحبت کی ہے. تذکرۃ الاولیاء میں آیا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے پیروں کی صحبت کی ہے، جیسے کہ ذنون المصری رضی اللہ عنہ، بشر الحافی رضی اللہ عنہ، معروف الکرخی رضی اللہ عنہ، اور سری السقطی رضی اللہ عنہ. اتنا ہی نہیں، ایک دن شاگردوں نے یہ سوال امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے کر لیا کہ حضور آپ فقہ کا اتنا زیادہ علم رکھتے ہیں، حدیث میں اتنا زیادہ علم رکھتے ہیں، باوجود اس کے آپ بشر الحافی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتے کیوں؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تم نے ٹھیک کہا، میں علم حدیث میں کچھ زیادہ علم رکھتا ہوں، فقہ کا کچھ زیادہ علم رکھتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے معرفت کا جو علم ہے وہ مجھ سے کہیں بڑھ کر بشر الحافی رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. اسی لیے میں ان کی مجلس میں جا کر بیٹھتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ حدثنی عن ربی، مجھے میرے رب کے بارے میں بتاؤ. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ اگر ان لوگوں نے کیا تو آپ جو کر رہے ہیں صحیح، اگر ان لوگوں نے نہیں کیا آپ کر رہے تو غلط ہے میرے بھائی. نہیں کیا کا سوال ہی نہیں اٹھتا. جب ہم نے ثابت کر دیا کہ سب نے کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، ائمہ اربعہ نے کیا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، تو اب اس متوع کو یہ ماننا پڑے گا کہ پیری مریدی حق ہے. جو کلر خاص کیا نا، یہ خاص نہیں کرنا چاہیے. کلر خاص کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کلر خاص کرے. پیر صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی کلر اپنے مرید کو دے.
یا خود اپنے لیے کوئی خاص کلر کرے، کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے سفید کلر۔ جی بالکل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پہننے کو کہا، تبھی تو یہ متوا لال رومال ڈال کے بیٹھا ہے۔ میں اس کو عین الحماقت کے علاوہ کیا کہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید پہننے کو کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور رنگ کا کپڑا پہننا ناجائز ہے، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رنگوں کو بھی پہنا ہے۔ جمعہ کے دن سفید رنگ پہنا کرتے تھے۔ شمائل محمدیہ کے اندر امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ راوی نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، ان کے اوپر لال کپڑا تھا۔ لال سے مراد جو پورے طور پہ لال ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ لال اور کالے دھاگوں سے مل کے بنا ہوا تھا، جیسے کہ شرح میں دیا۔ ایک اور حدیث میں شمائل محمدیہ کے اندر ہی آپ پائیں گے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردان اخضران، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے اوپر دو ہرے رنگ کے کپڑے تھے۔ ایک مسند البزار کے اندر ایک حدیث آئی ہے، احب الالوان کان احب الالوان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ جو رنگ تھا الخضرہ، یعنی کہ ہرا رنگ تھا۔ اور ایک اور حدیث میں شمائل محمدیہ میں آپ پائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ باندھا۔ تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ شریعت مطہرہ نے جس رنگ کے کپڑے کو پہننا حرام قرار دیا، اس کے علاوہ جو بھی رنگ ہے آپ پہن سکتے ہیں۔ اس ایسی باتوں کی مذمت کرنا بالکل حماقت اور جہالت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے کوئی کپڑا خاص کیا رنگ تو ثابت کر سکتا ہے؟ ہم ثابت کریں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ہرے رنگ کی تخصیص کی ہے، اور یہ بات آپ کو امام عبد الرزاق رضی اللہ عنہ کی کتاب الخصائص کے اندر مل جائے گی، آپ چاہیں تو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پیری مریدی کا نہ ہوتا، آپ کہتے جی ملتان میں اسی کلر کا کپڑا پہنا جاتا ہے، تو کچھ نہیں کہتا۔ اگر آپ یہ کہتے جی ہمارے علاقے میں اسی کلر کا کپڑا سارے لوگ پہنتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ تو ان کے نزدیک ملتان میں وہ رنگ پہنا جاتا ہے اس لیے پہنے تو صحیح، یا کوئی ایسا کہے میرا من کر رہا تھا میں نے پہن لیا تو بھی صحیح، یا پھر ایسا کہے یوں ہی پہن لیا تب بھی صحیح، لیکن کوئی ایسا کہے کہ میرے پیر کے نزدیک پسندیدہ کلر ہے اس لیے پہنا تو غلط، اللہ کی ولیوں کی پیروی کرتے ہوئے پہن رہا ہوں ایسے کہے تو غلط، تو نفسانی خواہش پر پہنو تو صحیح، منمانی کرتے ہوئے پہنو تب بھی صحیح، اللہ کے ولیوں کی پیروی کرتے ہوئے پہنو تب غلط۔ کیسا دین لے کر آئے ہو؟ اپنے دین کو اپنے پاس رکھنا، امت مسلمہ کو ایسی دین کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہی تو ہماری بھی دلیل ہے۔ پیری مریدی کے اندر ہوتا کیا ہے؟ یہ وعدہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو وہ طریقہ کیسے غلط ہو سکتا ہے جس میں یہ وعدہ دیا جائے کہ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ ان کے شیخ الاسلام یہ وہابی جن کو مجدد مانتے ہیں، ان کی کتاب احمد ابن تیمیہ نے لکھی کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی۔ اس کتاب کے اندر ان کے امام نے یہ لکھا، فَأَمْرُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَشَيْخِهِ حَمَّاد الدباس وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَشَائِخِ أَهْلِ الْإِسْتِقَامَةِ۔ معلوم یہ ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے پیر کو خود ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اہل استقامت میں شمار کیا، اور دوسری جگہ فرمایا فَأَمَّا الْمُسْتَقِيمُونَ مِنَ السَّالِكِينَ، سالکین میں سے جو اہل استقامت تھے ان کا شمار کرتے وقت انہوں نے مثل الشیخ عبد القادر والشیخ حماد، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا نام اور ان کے پیر کا نام حماد رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ وہ تو خود پیر تھے اور ان کے لاکھوں مرید بھی تھے، اور اتنا ہی نہیں،
پورے عالم میں پیری مریدی کو جس شخصیت نے زندہ کیا اس عظیم شخصیت کا نام ہے شیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں میں آپ کو پیری مریدی کا ذکر ضرور ملے گا۔ مثال کے طور پر ان کی کتاب ہے الغنیہ، اس کتاب کا حوالہ خود ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ دیا کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے پیری مریدی کا ذکر کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کتاب آداب المریدین، یعنی کہ مریدوں کے آداب کا بیان۔ اتنا ہی نہیں، پھر فرمایا آداب المرید مع الشیخ، آداب المرید مع الشیخ، یعنی کہ مرید کو پیر کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے اس کا بیان۔ اتنا ہی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اس کتاب کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت کی یہ عادت ہے، اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے لے کر یوم القیامت تک پیری مریدی کو چلائے گا۔ عبارت پڑھ رہا ہوں، سماعت فرما۔ وَلْيَتَحَقَّقْ، مرید اس بات کی تحقیق کر لے بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اجر العادہ، کہ اللہ رب العزت نے اس عادت کو جاری کر دیا بِأَن يَكُونَ فِي الْأَرْضِ شَيْخٌ وَمُرِيدٌ، کہ زمین پہ، روئے زمین پہ شیخ اور مرید رہے من لدن آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر الى ان تقوم الساعة، یوم القیامت تک۔ تو اس متوجہ جیسے لاکھ پیدا ہو جائیں تب بھی پیری مریدی کو اس دنیا سے مٹا نہیں سکتے، کیونکہ ذمہ داری چلانے کی اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کو خود ان کے شیخ الاسلام اہل استقامت میں شمار کیا۔ تو میرا سوال ان اندھے نجدیوں سے، ان سلفیوں سے بس اتنا ہے کہ اگر پیری مریدی کرنا غلط تھا تو ان کے شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو بھلے کیوں اہل استقامت میں شمار کیا؟ یا تو یہ کہیں کہ ان کے شیخ الاسلام نے غلط لکھا یا پیری مریدی کو مان کر چاہیے۔ اور ایک اور دلیل سنی، ندوۃ العلماء کے سابق امین عام جو گزرے ہیں ابو الحسن علی الندوی، بعض سلفی ان کو مانتے بھی ہیں، ان کی کتاب رجال الفکری والدعوت فی الاسلام نے، رجال الفکری والدعوت فی الاسلام میں انہوں نے یہ لکھا وَكَانَ الشَّيْخُ عبد القادر يُرَبِّي مُرِيدِهِ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مریدوں کی، اپنے مریدوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا فَأَصْبَحُوا يَشْعُرُونَ بِالْمَسْئُولِيَّةِ بَعْدَ الْبَيْعَةِ، بیعت کے بعد یہ مرید بہت ذمہ دار ہو جاتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی فرمایا وَكَانَ لِخُلَفَائِهِ وَتَلَامِيذِهِ فضل کبیر فی المحافظت علی روح الاسلام، خلیفہ کا بھی ذکر کیا انہوں نے، پیری مریدی کے اندر جو خلیفہ ہوتا ہے نا اس کا بھی ذکر فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اور خلیفہوں نے مل کر روح اسلام کی حفاظت کرنے میں بہت بڑا کردار نبھایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَاهُمْ، اگر یہ لوگ نہ ہوتے لَبْتَلَعَتِ الْمَادِّيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةَ، اس امت کو مادیت یعنی کہ مٹیریلزم کھا جاتی۔ اور انہوں نے ایک اور جگہ فرمایا ربانیہ لا رہبانیہ کتاب میں ان العہد الاسلامی فی الہندی بدأ بہؤلاء صوفیہ، ہندوستان کے اندر اسلام انہی صوفیان کرام کے ذریعے آیا، انہی کے وجہ سے آیا، انہی پیروں کے ذریعے آیا۔ پھر فرمایا وخاصتاً الشیخ معین الدین چشتی الاجمیری، خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری رضی اللہ عنہ کے ذریعے آیا الذی اسست طریقت الچشتیہ، جنہوں نے چشتیہ طریقت کو قائم کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب پر پیری مریدی ہی کا احسان ہے۔ آج لیکن افسوس کہ بعض ناشکرے لوگ ان سلفیوں کا ساتھ دیتے ہوئے پیری مریدی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ جس نے احسان کیا اسی پر حملہ، جس نے ایمان اور توحید سکھایا اسی پر مشرک کا فتویٰ۔ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔
الحمدللہ اسی کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہو چکی ہوں گی۔ تو یہ جو تحقیق ہم نے پیش کی ہے وہ عموماً پیری مریدی پر ہے، نہ کہ کسی خاص شخصیت پر، یعنی جس بزرگ کو اس ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا ہے وہ پیر ہیں، وہ ولی ہیں، اس پر ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عموماً پیری مریدی پر ہو رہی ہے۔ اور وہ بزرگ اللہ ان پر رحم کرے، اس متوع کے کرتوتوں پر صبر کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ کچھ بولنا مناسب بھی نہیں، کیونکہ حکومت ان سلفیوں کی ہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ہم سنیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ جو گنبد خضرا آپ دیکھتے ہیں اس کی تعمیر بھی سنی حکومت کے ماتحت ہی ہوئی ہے۔ حال کے ایک ابھی دور حاضر کے ایک عالم نے، محمد الیاس عبد الغنی نام کے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی، تاریخ المسجد النبوی شریف۔ اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ گنبد خضرا کی جب تعمیر ہوئی تو اہل مدینہ والوں نے کثیر تعداد میں اس تعمیر میں حصہ لیا، برکت حاصل کرتے ہوئے۔ اور اتنا ہی نہیں، بادشاہ کے طرف سے جس کسی نے بھی شرکت کیا سب کو بادشاہ کے طرف سے شاہی انعامات بھی دیے گئے۔ اور دوسری طرف ان سلفیوں نے بھی ایک کتاب لکھی، مقبل ابن ہادی نام کے مصنف نے ایک کتاب لکھی ریاض الجنہ۔ اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جو گنبد خضرا بنا ہے وہ سراسر غلط ہے، اس کی تعمیر جو ہوئی ہے وہ سراسر غلط ہے، اس کو توڑ دینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو یہی فرق ہے سنی اور وہابی کے بیچ، سنی اور سلفی کے بیچ جو فرق ہے وہ یہی ہے۔ ہم نے جس گنبد کو تمناؤں کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے بنایا، اسی گنبد کو یہ توڑنے پر الجھے ہوئے۔ اور برکت کیسے حاصل نہیں ہو سکتی؟ بیت اللہ، مسجد جو کہ بیت اللہ ہے، اس کو بنانے اور سجانے میں اللہ نے ثواب رکھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیب خدا ہے، رسول اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، ان کے روزے کو سجانے اور سنوارنے میں برکت و ثواب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیسا دین سکھاتے ہو لوگ؟ اپنے دین کو اپنے ہی پاس رکھو۔ اور آخر میں یہ متوع جو وہ لگتے تو ہیں ہندوستانی یا پاکستانی، لیکن دعوت کرتے پھر رہے ہیں مسجد النبوی کے اندر۔ متوع صاحب، اگر تم میں اتنی ہی ہمت ہے، حق بولنے کا، دعویٰ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے، تو کبھی ہندوستان کی سرزمین میں آ کر اس دعوت کو کر کے دکھاؤ، کبھی مہریرہ شریف کے گلیوں میں جا کے اس دعوت کو کر کے دکھانا، کبھی بریلی شریف کے علاقے کے آس پاس اس دعوت کو کر کے دکھانا۔ اگر ہمت ہے تو جامعہ اشرفیہ کے چوکٹ پہ اس دعوت کو کرنا۔ دکن کے سنیوں سے جھگڑ کے دیکھ، خام بوڑھے لوگوں کو، بزرگ آدمیوں کو کیوں پریشان کرتے؟ اگر مناظرہ کرنے کا اتنا ہی شوق تھا، مناظرہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے، تو کبھی آ جانا ہندوستان۔ ہمارے سنی علماء تو کیا، تم جیسوں کو تو ہمارے مکتب کے بچے سنبھال لیں، اور ہمارے سنی گھرانوں کا بچہ تمہیں سبق سکھا دے گا۔ اور یہ جو طریقہ تم نے استعمال کیا ہے کہ کسی بزرگ کو پکڑنا، تمام لوگوں کے سامنے ان سے سوال پہ سوال کر کے ان کو تکلیف پہنچانا، پھر ان کا ویڈیو بنانا اور انٹرنیٹ میں اس کو شائع کر کے ان کا مذاق اڑانا، یہ بدترین طریقہ ہے۔ دعویٰ کرنے کے تو لاکھوں طریقے ہیں، سب کو چھوڑ کے تم نے یہ طریقہ جو استعمال کیا ہے بہت گندا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اسی حدیث شریف کے ساتھ میں اپنی چھوٹی سی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اکرام کا دامن تھامنے والوں میں سے بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالعطف والطيب انتشى في حضنها